حال ہی میں دلی میں قرآن پاک کو لے کر ایک کانفرنس ہوئی جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن شریف کے صحیح معنی سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ لوگ میل جول اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قرآن پاک ان کی سب سے بڑی کتاب ہے جو فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد پر وحی کی شکل میں نازل ہوا تھا، اور اس کو الگ الگ وقت میں مکمل ہونے میں 23 سال لگ گئے تھے۔ اس لیے اس کتاب کے ہر پہلو کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ ضرورت کے مطابق قرآن کی آیتیں حضرت جبرائیل حضرت محمد کو سناتے تھے اور وہ ان کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور عربی کے الفاظ کو پتوں، درختوں کی چھالوں پر لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتاب جو میں نے تم پر نازل کی ہے یہ برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتیں یعنی جملوں پر غور کریں، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج کل نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کتاب ہر جگہ موجود ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں قرآن کا ترجمہ دستیاب نہ ہو، لیکن اگر کمی ہے تو صرف اس کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھا، جس سے وہ نہ خود سمجھ پائے، نہ دنیا کو سمجھا پائے، اور نہ ہی قرآن کے مطابق اپنے حالات کو بدل سکے۔ ابھی حال ہی میں دلی میں قرآن کانفرنس ہوئی جس میں قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے پر زور دیا گیا۔ خصوصاً ملک کے موجودہ حالات میں اسکالرز نے مسلمانوں کی ذمہ داری کو زیادہ اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ میل جول اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں۔ ڈاکٹر طارق ندوی نے کہا کہ آج ہمارے سامنے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ قرآن سے دوری ہے اور اس کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کو کتاب کی طرح پڑھنا چاہیے، اس کی اسٹڈی کرتے وقت ہمیں نوٹس بنانے چاہیے۔ انہوں نے آگے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کیریکٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو بچپن میں قرآن یاد کرایا جاتا ہے جبکہ اس کا مطلب اور اس کے میسج سے وہ ناواقف رہتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر عادل احمد نے کہا کہ ہمیں پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ منو یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ کوثر نے کہا کہ قرآن میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، اس کی ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں اور نہ دھیان دیتے ہیں۔ پروگرام کے کوارڈینیٹر اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ایکس وائس چانسلر ڈاکٹر اسلم پرویز نے تو جذباتی ہو کر یہاں تک کہہ دیا کہ گھروں میں بچوں کو صرف قرآن بغیر سمجھائے پڑھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی کام بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن کے صحیح معنی سمجھ کر اس پر غور کر کے پڑھ رہے ہیں وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ انصاف کیا جائے تو سماج میں تبدیلی آئے گی جو ملک میں امن و خوشحالی لائے گی۔ لیکن 1400 سال بعد بھی قرآن کے تعلق سے مسلم سماج میں کوئی خاص تبدیلی اور بہتری نظر نہیں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن صرف عالموں کے لیے ہی نازل نہیں ہوا تھا بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نازل ہوا تھا، اور یہ کہہ کر بھی ہمارا حوصلہ توڑ دیا جاتا ہے کہ تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، صرف اس کی تلاوت ہی کر لیا کرو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کے صحیح معنی سمجھنے کا روحانی کام نہیں کریں گے تب تک ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا۔ ہم بچوں کو مستقبل کا اچھا شہری نہیں بنا سکیں گے۔ بڑے عالموں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو اس کو اپنی زبان میں پڑھا جائے اور اسے آسانی سے سمجھ لیا جائے، تاکہ ہمارے اندر مذہب سے متعلق غلط فہمیاں دور ہو سکیں اور ہم مذہب کو خود سمجھ سکیں کہ اسلام کیا ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنے فرض ادا کر سکیں۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔
آداب۔